جناب بہت سارے معاملات پر بات ہوتی رہتی ہے اور اس وقت خاص طور پہ جو معاملہ زیر بحث ہے ملکی معاشی صورتحال ہے اور معاشی صورتحال کے اوپر بات کرنا اس وقت بے حد ضروری ہے کیونکہ سیاسی استحکام اور معاشی استحکام یہ ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں اور سمجھنے کی بات یہ ہے کہ اگر ان معاملات کو نہیں درست کیا گیا تو پھر کیسے ملک آگے بڑھے گا. اب یہ وہ تمام باتیں ہیں جو آپ سنتے آئے ہیں اور آگے بھی شاید سنتے رہیں گے، لیکن یہ ممکن کیسے ہو سکے گا یہ جاننا سب کے لیے ضروری ہے. بہرحال کوشش کرتے ہیں اپنے پروگرامز کے ذریعے لوگوں تک صحیح انفارمیشن جو ہے وہ پہنچائیں، آگہی پہنچائی جائے تاکہ وہ معاملات کو سمجھ سکیں. اسی حوالے سے اب گفتگو ہوگی. بڑے خاص مہمان اسٹوڈیوز میں تشریف رکھتے ہیں. معزز مہمانوں کو پہلے خوش آمدید کہوں گا اور اس کے بعد گفتگو جاری رہے گی. سب سے پہلے جو ہمارے معزز مہمان ہیں آصف انعام صاحب، چیئرمین ایپٹما سینٹرل کے، تشریف فرما ہیں، معاشی تجزیہ کار بھی ہیں، مختلف حوالوں سے گفتگو کرتے ہیں. آج ملک کی جو معاشی صورتحال ہے اس کے اوپر تفصیلاً گفتگو کی جائے گی. معزز مہمان کو خوش آمدید. بہت شکریہ آصف انعام صاحب پروگرام میں وقت دینے کے لیے. دوسرے ہمارے جو معزز مہمان ہیں، آپ کا تعلق اب براہ راست میڈیا سے ہی ہے، مختلف چینلز پہ آپ انہیں دیکھتے ہیں، معاشی تجزیہ کار ہیں، بڑی اچھی گفتگو کرتے ہیں ملکی سیاسی اور معاشی صورتحال کے حوالے سے. عتیق الرحمان صاحب جانا پہچانا نام ہے، ان کو میں خوش آمدید کہوں گا. عتیق بھائی بہت شکریہ، بڑی نوازش آپ کی پروگرام میں ہمیں وقت دینے کے لیے. آصف بھائی، سیاسی استحکام اور معاشی صورتحال دونوں ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں اور حالات جو اس وقت منظر کشی کر رہے ہیں کچھ زیادہ بہتر نہیں ہے. گو کہ ہمیں قرض کا حصول تو ہمارے لیے یقیناً آسان ہو گیا، لیکن اس کے بعد جو کچھ ہوا وہ بھی سب کے سامنے. میں چاہوں گا ذرا اس حوالے سے بتائیے گا جو پچھلی حکومت میں یا پچھلے دور میں ہمارے تحفظات ہوا کرتے تھے، خاص طور پہ ایکسپورٹس کے حوالے سے، کہ یہ ٹارگٹ ہے سم ہو ہم 25 بلین جو ہے وہ اچیو کر لیں گے. کچھ بہت زیادہ ایمبیشس ہوئے، کچھ بات کرنے لگا کہ پاکستان میں اتنا پوٹینشیل ہے کہ 40 بلین اور اس سے اوپر کا ہم ٹارگٹ اچیو کر سکتے ہیں. فرمائیے یہ سب کچھ ممکن ہو سکے گا؟ کیونکہ ایک عام شہری عام پاکستانی یہ بارہا سوال کر رہا ہے کہ کیوں ہماری معیشت اس قابل نہیں ہو سکی ہے کہ ہم اپنی ایکسپورٹس کو بڑھا سکیں. کیا کمیاں ہمیں نظر آتی ہیں؟ فرمائیے. جی دیکھیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو آپ کو پتا ہوگا کہ ہمارے ملک کی جو فاؤنڈیشن ہے، جو یہ آئی پی پیز وغیرہ کے جو اوور ٹیرفس جی ہیں، بہت اور زیادہ. سو کو مطلب جو چیز دنیا نے 4.5-5 ہینڈ میں لی، ہمارے انفارچونیٹلی 18 میں واٹ ایور ریزن، وار آن ٹیرر تھی، کیا تھا، واٹ ایور جی جو بھی جائے، وہ جو ٹیرفس ہے اور وہ جو انیفیشنسیز ہیں وہ ہم ایکسپورٹ نہیں کر سکتے. جی تو اس کے لیے جو ایک اسپیشل ٹیرف نکلا تھا ٹیکسٹائل کے لیے، جی تو وہی ہم ان کو بتاتے تھے کہ بھئی یہ ٹیکسٹائل کا ٹیرف جو ہے وہ اگر آپ اسپیشل دے دیں تو یہ چیزیں چل پڑیں گی. رائٹ. اور نہ صرف وہ ایکسپورٹ اور تقریباً خاصی بند انڈسٹری چالو ہوئی تھی، بلکہ بہت بڑے پیمانے پہ جو ہے وہ نیا انویسٹمنٹ بھی ہوا. رائٹ. تو اب وہ لوگ کہتے ہیں ٹرف کی وجہ سے ہوا اور یہ ہوا، وہ ایسا نہیں ہے. ٹرف تو آلریڈی 2-3 سال سے موجود تھی. تو جب لوگوں کا اعتماد بڑھا تو لوگوں نے انویسٹمنٹ کیا اور تقریباً 3 بلین سے 4 بلین ڈالر کی تو ایل سیز کھلی، خیال میں 5 تک کھلی ہوں گی. اس کے بعد اس کا آپ سمجھیں یہ مشینری تو 40% ہوتی ہے. لوگوں نے خود بھی بہت انویسٹمنٹ کرنا ہوتا ہے، انفراسٹرکچر، بلڈنگ، سارا الیکٹریکل ورک، لوکل کمپوننٹ بھی بہت ہوتے ہیں. تو یہ بہت ہیوی انویسٹمنٹ ہوا. اور ہمارا ٹارگٹ جو اس سال تھا، جو پچھلے فائنینشیل ایئر میں، وہ 21 بلین تھا، اور وہ تقریباً اچیو ہو گیا. اور اس سال کا 26 بلین تھا. وہ تو 26 بلین تو اچیو نہیں ہوا، بلکہ جو ہم 20 بلین تھے اس سے بھی پیچھے چلے گئے. جی اس میں کچھ انسرٹنٹیز آ گئیں، کچھ انفارچونیٹلی جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ کاٹن کی فصل خراب ہوئی سیلاب کی وجہ سے، جی وہ تو اللہ کی طرف سے تھا. مگر پھر ایل سی کھلنے میں رکاوٹ، جی بیسک را مٹیریلز کی اویلیبلٹی ڈاؤٹ فل ہو گئی. تو اس وجہ سے لوگ کنزرو کر گئے. ہر ایک نے کہا، کسی نے شفٹ کاٹ دی، کسی نے کچھ کیا. وہ ایک بہت بڑا امپیکٹ ہے. کسی نے پوچھا کہ جی آپ کی کنزمپشن کتنی ہوگی ٹیکسٹائل انڈسٹری کی، تو میں اس کو پولائٹلی جواب دیا تھا کہ جتنی کاٹن اویلیبل ہو جائے گی وہ کنزیوم ہو جائے گی. بالکل ٹھیک ہے. بٹ پازیٹیو سائڈ ابھی تک جو کراپ آئی ہے وہ الحمدللہ اس کے پیرامیٹرز اچھے ہیں. اور جو ہیلتھ آف کراپ بتا رہی ہے کہ بارنگ اینی رین ڈیمیج اور سم تھنگ لائک دیٹ یا پیسٹ اٹیک، کیونکہ یہ کروشل فیز میں ہے، جی تو انشاءاللہ کراپ اچھی ہوگی تو اس کے پازیٹیو اثرات. اس مطلب 26 ہم پچھلے سال نہیں کر سکے اس سال، مگر ابھی جو چیلنجز ہیں کہ وہ یہی ہیں کہ ٹیرف وڈرا ہو گئے. بالکل ٹھیک ہے. جو بجلی کا بھی اسپیشل ٹیرف ہے وہ بھی وڈرا ہو گیا ہے.
اب ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ایکسپورٹر کا ایک الگ ٹیرف کی کیٹیگری جو ہے بالکل ٹھیک ہے. وہ ملا دیں. ایک تو ہماری مہنگی بجلی کی وجہ سے بھی ہے, ایک کراس سبسڈیز ہے, کم از کم کراس سبسڈیز تو دینی سے چاہیے. ہٹائے جائیں. بالکل ٹھیک ہمیں ہے. کوئی سبسڈی نہیں چاہیے, ہمیں تو یہ ہے کہ جو کراس ہم پہ لوڈ ڈل رہا ہے وہ کم کر ہٹا دیا دیں. جائے. بالکل ٹھیک ہے. اس کو کرٹیل کریں گے تو سچویشن خود بخود بہتر ہونی شروع ہوگی. یہاں سے تو انیشیٹو لینا ہوگا, اس کے علاوہ بہت سارے معاملات ہیں میرا خیال ہے. ساری دنیا میں جیسے پہلے ہم کمپیئر کرتے تھے کہ جی انڈیا میں 7 سینٹ ہے 8 سینٹ ہے, ان کا گراف نیچے کی طرف آ رہا ہے. یعنی ہر سال جو ہے وہ ان کی انرجی کاسٹ خود بخود نیچرلی کم ہو رہی ہے. بالکل ٹھیک ہے. تو کہیں بھی دنیا میں جو ہے وہ, حالانکہ اتنے بحران آئے سب آئے, تو اس کے باوجود وہ رینیویبل میں اور اس میں اتنا بڑھتے جا رہے ہیں کہ ان کی کاسٹ کم ہوتی جا رہی ہے. بالکل ٹھیک ہے. عتیق بھائی, اب جو ریونیو لیکیجز ہیں اس کے اوپر تو آگے چل کے ذرا بات کروں گا کہ اس کو کیسے فل کیا جائے گا, لیکن یہ ابھی جیسے بات ہو رہی تھی ایک ڈالر کا آؤٹ فلو روکنے کی کوشش کی گئی تھی, بڑی حکومت نے کوشش کی کہ ڈالر کا آؤٹ فلو کسی طرح روکا جائے. اس میں کس حد تک کامیابی ہوئی ہے؟ کیونکہ اس وقت جو مین کنسرن ہمارا ہے وہ یہی ہے کہ جو ڈالر روپی پیرٹی ہے اس کی وجہ سے بڑا پرابلم ہوا ہے. کیا سمجھتے ہیں؟ ٹھیک ہے, بہت اچھی بات کی آپ نے. ڈالر کی جو پیرٹی ہے اس کی وجہ سے پرابلم ہوا. اصل میں ہوا کیا ہے کہ میں آپ کو بتاؤں کہ جہاں ہم ایک چیز دیکھتے ہیں بڑے پیمانے پہ, اور وہ یہ ہے کہ کیا کیا باتیں کریں. میں استفاق سے یہ کہنا چاہوں گا اس وقت کہ آپ نے ڈالر کی پیرٹی سے بات شروع کر دی. یہ تو منی چینجر کا جواب ہوتا ہے. میں منی چینجر تو نہیں ہوں, میں تو ایک اکونامسٹ ہوں. ہر وقت ڈالر پہ بات کرتا رہوں گا تو اکنامی کے دوسرے سیکٹرز پہ کہاں جاؤں گا. تو اس لیے میں تھوڑا سا مجھے تردد ہو رہا تھا کہ میں اس کا کیا جواب دوں. بالکل ٹھیک ہے. آپ نے آئی ایم ایف سے کر لیا پیکٹ, بہت اچھا ہوا, $3 بلین کا. اس سے کیا ہوگا کہ آپ کے پاس ڈالرز تو آ جائیں گے. وہ جو ایک آپ کی بکٹ ہے نا ڈالرز کا, وہ تھوڑا فل ہو جائے گا تھوڑے دن کے لیے. اور اس سے لگتا ہے کہ جو روپیہ کپا رہا تھا نا اور اس کو اتنی تکلیف تھی, وہ تھوڑا اس کو ریلیف مل جائے گا. وہ تھوڑا ایک پوزیشن میں ایک استحکام آ جائے گا اس کو, لیکن یہ بھی وقتی طور پر ہوگا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. سب سے بڑا جو ایشو آ رہا ہے نا یاسر, جس پہ میں اب ہر جگہ بات کر رہا ہوں اور مجھے کرنی بھی چاہیے, وہ ہے ہمارے الیکٹرک کے ٹیرف. جی. پروگرام کا وقت بہت تیزی سے ختم ہو جائے گا مجھے پتا, اور میں اگر مین بات نہیں کر سکوں گا تو مجھے تکلیف ہوگی بعد میں فیل کروں گا, اور وہ میں فیل کرنا نہیں چاہتا. جی. کیونکہ سارا دن گزارنا ہے مجھے. الیکٹرک کے ٹیرفز کا یہ عالم ہے کہ ہر روز صبح سو کے اٹھو تو اس کی کوئی نہ کوئی بڑھوتی سمجھ نظر ہوتی آتی رہتی ہے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا, اس میں بھائی آصف بیٹھے ہوئے, ایپٹیما ٹیکسٹائل ہر چیز دیکھ رہے ہیں. اب دیکھیے انڈسٹریز کا بڑا برا حال ہوا ہے. ابھی انہوں نے بتایا کہ ہم ٹارگیٹس نہیں میٹ کر سکتے. اس میں جو سب سے بڑا چیلنج ان کا تھا, اگر میں غلط کہوں تو, وہ سب سے بڑا الیکٹرکسٹی کا ٹارگیٹ تھا اور الیکٹرکسٹی کا چیلنج تھا, جس کی وجہ سے ہم دنیا میں کمپٹیشن سے باہر ہو گئے. بالکل. میرے ملک کے آرڈر $5 بلین کے بنگلہ دیش نے لے لیے پچھلے دنوں. جو کچھ بچا $1.5 بلین تو وہ سری لنکا لے گیا, جس کو آپ ڈیفالٹ کنٹری کہتے تھے. ٹھیک ہے. یہ ساری تکالیف میں ہم کو مبتلا کرنے کی ایک ہی چیز تھی کہ ہمارا کاسٹ آف پروڈکشن بڑھ گیا. جب کاسٹ آف پروڈکشن بڑھ گیا تو اس کے جو مین عوامل ہیں, جو مین کمپوننٹس ہیں, امپیڈیمنٹس کیا آ رہے ہیں, وہ اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ الیکٹرکسٹی کا ٹیرف سب سے بڑا کام انجام دے رہا ہے. اگر انڈسٹری نہیں چلے گی بھائی تو امپلائمنٹ بھی جنریٹ نہیں ہوگا اور ان امپلائمنٹ بڑھتا چلا جائے گا. آپ دیکھ رہے ہیں کبھی ہم فیگر دیکھ رہے ہیں 12 لاکھ, کبھی دیکھ رہے ہیں 13 لاکھ, کبھی کتنے لاکھ لوگ ملک سے باہر جا رہے ہیں. اس سے کیا ان امپلائمنٹ ہے. ٹھیک ہے. اپارچونیٹیز یہاں بھی ہیں, اپارچونیٹیز دوبارہ ڈیولپ ہو جائیں گی. اور وہ کیسے ہوں گی کہ اگر ہم ذرا سا یہ دیکھیں کہ ہم کوئی ایک ایسی بات کریں, کوئی ایسی ایکسرسائز کریں, کوئی ایسا طریقہ کار نکالیں, کوئی ایسی پالیسی جنریٹ کریں جس سے ہم یہ کہہ سکیں کہ ہم کسی طرح الیکٹرک کے جو ٹیرف ہیں جو اتنے ہائیسٹ ہیں ان پر قابو پانے میں کامیاب ہو گئے. ایک بات یہ تو میں بزنس پوائنٹ آف ویو سے بات کر رہا تھا, کاسٹ آف پروڈکشن انڈسٹریل اس کی بات کر رہا تھا. اگر آپ ہاؤس ہولڈ پہ آ جائیں تو لوگوں کی چیخیں نکل گئی. دیکھیں اب بھی جو ٹیرف بڑھے نا, اس سے پہلے کے ٹیرف جو بڑھے تھے اس پہ ہی اگر آپ صورتحال دیکھ لیں تو ایک آدمی اپنی تنخواہ سے زیادہ الیکٹرک کا بل آتا ہے اس کا, وہ اس کو پے کر کے بیٹھ جاتا ہے ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے. باقی کام کیسے کرے گا؟ دنیا کے اور اس کے پاس ایکسپینسز ہیں, بچوں کی فیس ہے, میڈیکل ہے, گھر کا کرایہ ہے, کھانا پینا, پتہ نہیں وہ کہاں سے کرے. تو اگر آپ کے میجورٹی اس پرابلم میں رہے گی, ہر وقت مائنڈ میں اس کے ایک سرکولیشن چلتا رہے گا, ایک پرابلم چلتا رہے گا, ایک تکلیف چلتی رہے گی
کہ میں نے اپنے ڈے ٹو ڈے ایکسپینسز کہاں سے میٹ کرنے جی. تو آپ مجھے بتائیں تو وی ڈونٹ لیو ان اے ہیلدی سوسائٹی دین. بالکل ٹھیک ہے. ٹھیک ہے نا. جب اس طرح کی صورت چلو تو میرا مین کمپوزیشن اور میرا کہنا ماننا یہ ہے کہ ہم کو کچھ نہ کچھ ایسا کرنا پڑے گا جس میں ہم کچھ ایسا کر سکیں کہ جس میں ہم اپنے ٹیررسٹ کو نظر ثانی کریں. فور دیٹ آپ کو ایک پولیٹیکل اسٹیبلٹی لانی ہوگی، لیکن یہ جو ہماری سوسائٹی ہے اب لامحالہ ہمیں اس طرف بھی دیکھنا پڑتا ہے، اس کے اوپر بات کرنی پڑتی ہے کہ جب تک یہ نہیں ہوگی، جب تک سوسائٹی میں ایک پیور ڈیموکریٹک سسٹم پریویل نہیں کرے گا، کیسے اچیو کریں گے؟ کون سی ایسی گورنمنٹ ہے جس کے پاس پالیسی ہوگی؟ کیونکہ اگر اسی طرح الائنسز بنتے رہیں گے، ٹوٹتے رہیں گے، تو پھر میں وہ جو اکنامک پالیسی ہے وہ کس سے اس کا سوال کروں گا؟ کسی بہت اچھی بات کہی آپ نے. اکنامک پالیسی، یہ اکنامک پالیسی آپ کو کہیں ڈھونڈنے سے نظر آتی ہے؟ نہیں، کسی بھی دور پالیسی پہ کوئی نہیں. ڈے ٹو ڈے بیسس کے اوپر افیئر تھنک چلے ٹینک گئے، بیٹھتے ہیں، بات کرتے ہیں، کوئی فریم ورک بناتے ہیں. دیکھیے دو بریکٹس ہیں بڑے امپورٹنٹ، ایک اکانومی اور ایک سیکیورٹی. یہ دو ونڈوز ہیں ملک کے، ہر ملک کی ہوتی ہے. بالکل ایسا ہی. میری نظر میں یہ دونوں ونڈوز کچھ کلوز ہوتی نظر آ رہی ہیں ہمارے ساتھ. ہماری اکنامک کی ونڈو بھی کلوز ہے. کیوں؟ اس پہ ہم نے کوئی فریم ورک نہیں بنایا، کوئی اکنامک چارٹر نہیں ہے، کوئی سر جوڑ کے نہیں بیٹھتے، سر پھٹاول نہیں کرتے جس کو بولتے ہیں، بار بار نہیں بیٹھتے کہ اس مسئلے کا کیسے. ہم کب سے یہ بات کر رہے ہیں کہ یہ جو ہمارے انرجی کے ٹیرف ہیں، وی آر دا ہائیسٹ ٹیکس پیڈ الیکٹرکسٹی کنزیومرز ان دا ورلڈ. بالکل ایسا. دنیا میں سب سے زیادہ ٹیکس پے کر رہا ہوں میں. بجلی کے بل تو پے کر ہی رہا ہوں، اس کے پیچھے لگی ہوئی ایک جو لسٹ ہے پوری، یہ والا ٹیکس، وہ والا ٹیکس، یہ والا ٹیکس، وہ والا ٹیکس، جو چیزیں میں استعمال نہیں کر رہا اس کا بھی ٹیکس. بالکل. تو ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ ٹیکسز کے جھرمٹ میں پھنس کر ہم اس میں آئے کہ ہمارے پاس سب سے بڑا ٹیکس جو ہے وہ ہمارے الیکٹرکسٹی کا. میری سب سے مین کنسرن یہی ہے کہ کسی طرح کوئی ایسا تھنک ٹینک بیٹھے، کوئی ایسا طریقہ نکالے کہ کسی طرح ہم اپنے الیکٹرکسٹی بات اگر ہم کرنے پہ آتے ہیں تو کہتے ہیں جی اب جو الیکٹرکسٹی کے ٹیرف بڑھ رہے ہیں، ایڈجسٹمنٹس بڑھ رہے ہیں، تو یہ سارے کی کاز یہ ہے کہ دنیا میں RLNG کی کاسٹ بڑھ گئی، فیول کی کاسٹ بڑھ گئی، فرنس آئل کی کاسٹ بڑھ گئی، یہ بڑھ گیا، وہ بڑھ گیا، کول کے پرائسز بڑھ گئے. مانا یہ بات صحیح ہے، لیکن یہ سارا بڑھنے کے باوجود بھی آپ دیکھیے کہ if we compare ourselves with the other part of the world، زیادہ دور جانے کی ضرورت نہیں ہے، فار ایسٹ ایشیا کو ہی لے لیں تو کمپیریٹیو اسٹڈی میں ہمارے جو ریجن کے نیبرز ہیں ان کے اور ہم میں الیکٹرسٹی کے ٹیرف میں دنیا آسمان کا زمین پھر سب سے بڑا ظلم جو یہ ہو رہا ہے یاسر، وہ یہ ہو رہا ہے کہ جیسے جیسے آپ کی کنزمپشن بڑھتی چلی جا رہی ہے ویسے ویسے آپ کا بل بڑھتا چلا جا رہا ہے. بالکل ایسا ہی. آپ کے جو سلیبس ہیں وہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں. یہ کیسی ایک الٹی بات ہو رہی ہے کہ آپ جتنا کسی چیز کو استعمال کرتے ہیں وہ اتنی چیپ ہوتی چلی جاتی ہے، وہ اتنا اس کے دام کمزور پڑتے چلے جائیں. یہاں پہ میں جتنی الیکٹرسٹی یوز کروں گا تو انڈسٹریلسٹ بیچارہ تو اپنی پروڈکشن کو، اپنے ٹارگیٹس کو میٹ کرنے کے لیے بے انتہا الیکٹرسٹی یوز کرے گا. گھر والا بیچارہ کہاں سے پنکھے بند کرتا رہے گا یا بجلی بند کرتا رہے گا. کئی لوگوں کو تو بیچاروں کو ایسی میسر ہی نہیں ہے، اتنی سخت جو بروچل ہیٹ جس کو میں کہتا ہوں ہمارے کنٹری میں آئی ہوئی ہے اس وقت، تو ساری دنیا میں آئی ہوئی ہیٹ ویو. تو یہاں کراچی میں بھی آپ دیکھیں کس قدر ہیومیڈیٹی اور گرمی ہے. اگلا پنکھا چلاتے ہوئے بھی ڈرتا ہے یار میرا بل کتنا. تو ایک چھوٹا بل بھی جو ہے نا وہ 5 سے 10 ہزار روپے کا آ رہا ہے. یہ ایک عام آدمی کی برداشت سے باہر ہے. اس کا کوئی علاج کرنا پڑے گا اگر ہم یہ چاہتے ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری نیشن ہیلدی ہو. پہلے ہم یہ رونا روتے تھے کہ پبلک ٹرانسپورٹ نہیں ہے، اس پہ کوئی تھوڑا سا کام ہو گیا الحمدللہ. تو ورنہ وہ بسوں میں لٹک کے کام پہ جاتا تھا، بسوں میں لٹک. یہ ایک بڑا بھیانک تصور ایک عام آدمی کا ہوتا ہے. اس کا ایک بہت بڑا بھیانک تصور ہے جو بجلی کا بل ہے. تو اس پہ میں ایمفیسس کرتا ہوں کہ کتنے بھی آپ باتیں کر لیں، ہم صرف ڈالر کی باتیں کیوں کر رہے ہوتے ہیں. ہم ڈالر کی بات ضرور ہم کریں، لیکن ہمارا جو اندر کا ایک بہت بڑا غم اور دکھ تکلیف ہو رہا ہے وہ ہمارا الیکٹرسٹی کا بل ہے. بالکل ٹھیک ہے. یہ ڈالر اسٹیبل نہ ہونے کی وجہ سے کتنا کچھ ہو رہا ہے، ہم نے برداشت کیا ہے، یہ سمجھنا ہمارے لیے ضروری ہے. ذرا یہ بتائیے کہ ہماری چلیں ایکسپورٹس کے حوالے سے تو اس کی اپریسیشن سمہاؤ ہم کہتے ہیں کہ اس کو فائدہ ہو جائے گا ہماری ایکسپورٹس کو، یہ بات صحیح ہے. لیکن امپورٹس کے حوالے سے جب ہم بات کرتے ہیں، ہماری تو پچھلی جتنی اکانومی اٹھا کر دیکھ لیں، امپورٹ اورینٹڈ اکانومی ہماری رہی ہے. ٹوٹل امپورٹس کے اوپر ہمارا رہا ہے. اور ابھی ہم نے امپورٹس کو تھوڑی دیر کے لیے جب اس کو لاک کرنے کی کوشش کی تو جو اس کا نتیجہ نکلا وہ ہمارے سامنے. ذرا فرمائیے گا کہ اس سے کیا ہم نے آپ نے ایک لفظ میں مرضی بتا دیا اور اس کا آپ نے کہا امپورٹ، اس کے لیے لفظ یوز ہوتا تھا ہاں امپورٹ بیسڈ اکانومی. جی 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 جی. تو امپورٹ بیسڈ کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ میری آمدنی 100 ہے، میں خرچ 200 کرتا ہوں. اب تقاضگیر پہنچ گئے، اب آپ کر لیں خرچ. نہیں کر سکتے نا، اب آپ کو 100 میں سے بھی واپس بھی کرنا ہے.
تو وہ بیس تو کبھی تھا ہی نہیں, وہ تو امپورٹ دلدل تھی جس میں آپ اتر گئے, اپنے فروٹ سے لے کر ہر چیز امپورٹ کر لی. پرائیورٹائز جب کرنا تھا, آج بھی کر سکتے ہیں میرے حساب سے. $120 بلین یا $140 بلین کا قرض آن اے کنٹری لائک پاکستان از نتھنگ. واٹ وی نیڈ از اے وائبرنٹ اینڈ انکلوسیو, مطلب اس طریقے کی ہو کہ جن کی معاشی پالیسی کلیئر ہو, دوز ہو ہیو کانفیڈنس آف دا پیپل. آئی ڈونٹ تھنک سو کہ 120 بلین کیا ہے, اتنا تو ایک کمپنی, 3 ٹریلین تو ایپل کی ویلیو ہے, تو مطلب $3 ٹریلین, تو ہم ٹوٹل 300 بلین کی اکانومی ہے, وچ از 10% آف دا ویلیو آف شیئر ویلیو آف ایپل, اور 24-25 کروڑ ہیں, وسائل بھی ہیں. تو میرے حساب سے تو آپ دیکھیں کہ ذرا سا پاکستان میں کوئی بھی پازیٹیو کام شروع ہوتا ہے اور اسٹیبلٹی آتی ہے, آپ کا سیدھے 8% گروتھ ریٹ پہنچ جاتا ہے, اور پھر اچانک سے جو ہے وہ نیچے. اس کا تعلق اس سے بھی نہیں ہے. نہیں, وہ کہتے ہیں کہ جی وہ امپورٹ لیڈ ہوتا ہے, یہ ہوتا ہے, وہ نہیں ہے. دیکھیے لاسٹ امپورٹ لیڈ جو ہمارے گروتھ آئی تھی وہ $3-4 بلین کی مشینری آئی تھی. اب پرابلم اب یہ ہونا تھا کہ ان مشینری کو چالو ہو کے ان کو $6 بلین ایکسپورٹ میں کنورٹ ہونا تھا. اگر وہ فیکٹر وہ نہ ہو کمپلیٹ ڈیو ٹو اسکیئرسٹی آف ریسورسز اینڈ ایوری. اب آپ یہ دیکھیں کہ جیسے ہم لوگ آج 10 سال ہو گئے کہ پھر ڈومیسٹک کو آپ کنیکشن نہ دیں. آپ ڈومیسٹک کو, میرے خیال میں آج جو ڈومیسٹک کا ریٹ ہے وہ شاید 70 پیسے ہے. اب آپ کے جتنے نئے گیس فیلڈ آپ خود بھی ملک میں نکال رہے ہیں وہ بھی $6 سے $8 کے ہیں, تو $8 کی گیس نکال کے آپ 60-80 پیسے میں کیسے دیں گے؟ اچھا, دوسرے یہ ہوتا ہے کہ پوری قوم کو مل رہی ہے تو بات سمجھ آتی. اونلی 30% آف دا پیپل آر گیٹنگ گیس, 70% آر وداؤٹ گیس. تو اس کے بعد بھی آپ $2-2.5 بلین خرچ کر دیتے ہیں. تو اب جیسے ہمارے گروپ لیڈر ہیں گوہر اعجاز صاحب, انہوں نے بھی ابھی کل پرسوں کہا کہ بھائی کب تک ہم, مطلب 3 بلین ہماری اس وقت گیس سپلائی ہے, وچ از آلریڈی ٹوائس دین دی بنگلہ دیش کے جنہوں نے اتنی ترقی کی گیس بیس کر کے. تو آپ کو ون ٹائم کڑوا گھونٹ پینا پڑے گا کہ ڈومیسٹک آپ کو جیسے ساری دنیا میں دبئی ابوظہبی بھی چلے جائیں جو آئل اینڈ گیس کے ایکسپورٹرز ہیں, وہاں پہ آپ کو نہیں ملے گا. خود ایون قطر جہاں سے ہم گیس امپورٹ کرتے ہیں وہاں جو ہے سلنڈر ملیں گے. آپ آئیڈیا تو فلوٹ کر کے دیکھیں, پھر دیکھیں کیا ہوتا ہے. نہیں, میں نے کیا ہے, ہم لوگ ایسے ڈسکشن کرتے ہیں, کوئی ایسی بات نہیں. لوگ سنتے ہیں وہ زیادہ تر انہوں نے کہا جی پولیٹیکل مجبوریاں ہیں, اب لوگوں کو عادت پڑ گئی ہے کہ جہاں جاؤ وہ گیس, مگر اب لوگوں کو یہ تو کلچر تو ہم نے خود پروموٹ کیا نا. مجھے یاد ہے خبر نامے کے اندر ہم بتاتے تھے کہ گاڑی کے اندر اگر CNG لگواؤ گے تو ماحول اس سے آپ کا بہت. نہیں, وہ تو اس پہ تو کوئی شک نہیں ہے جو ہوا, لیکن اس کے بعد ہوا کیا کہیں دنیا میں آپ نے دیکھا کہ کیونکہ یہ جو آپ کی نیچرل گیس ہے, میتھین گیس, اس سے آپ نے جو ہے وہ گاڑیاں چلا دی. وہ بالکل صحیح ہے, اور وہ مطلب دیٹ از اے ڈیبیٹ, وہ بالکل صحیح پالیسی تھی. نہیں, اس وقت کے لیے تو بالکل ٹھیک تھی, آج کے لیے ہمیشہ کے لیے صحیح. اس کی وجہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ موسٹ آف دا ٹائم آپ کو نیچرل گیس جو ہے وہ برینڈ سے ڈسکاؤنٹ پہ ملتی ہے, تو آپ گاڑی میں برینڈ چلا رہے ہوتے ہیں. آپ کا پورا ریفائنری, اس کی ریکوائرمنٹ, اس کا جتنا بڑا آپ نے انفراسٹرکچر بنایا ہوا ہے, اس کا ون آف دا پازیٹیو یوز یہی ہے کہ آپ کا تیل کا بل بہت بند ہے. پھر اب جیسے سولر ہے, میں ابھی یہی کسی سے بیٹھ کے حساب لگا رہا تھا, صرف $3 بلین, جس کے لیے کوئی گارنٹی نہیں چاہیے, کوئی 30 سال کی کسی کو گارنٹی دینے کی ضرورت نہیں. $3 بلین کی آپ فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں امپورٹس سولر کی. آپ کی 10,000 میگا واٹ سولر لوگ گھروں کی چھتوں پہ لگا. تو آلٹرنیٹیوز بہت ہے نا, پوری دنیا میں الیکٹریکل گاڑیاں جو ہیں وہ یوز ہو رہی ہیں. وہ تو اب تو یہ سلسلہ نہیں, اب گاڑیوں کو چھوڑیں, اب پہلے بجلی پہ تو آ جائے نا. جو گھروں کا بہت بڑا حل بھی یہی ہے کہ بھائی چلو 10-20% بجلی اپنی بنا لی. تو اس وقت تو پرائز یعنی ڈالر ٹرم میں بھی آپ اگر دیکھیں تو جو پرائز 2 سال پہلے تھی جب $200 کا ڈالر تھا, آج $280 کا ڈالر میں اس سے سستی پڑے گی. تو پرائسز انٹرنیشنل اس کے ماس پروڈکشن کی وجہ سے از گوئنگ ڈاؤن. جیسے ایک زمانے میں گھڑیاں نہیں دیکھی, $80 کی اور $40 کی گھڑی, الیکٹرانک واچ کہاں 6,000 سے شروع ہوئی تھی, تو وہی حال اس کا سولر کا ہو گیا ہے. تو ٹھیک. عتیق بھائی, اب تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں, اب ذرا پرائیورٹیز کی بات کر لیں. اب میں کچھ دیکھ رہا تھا, ایک جگہ یہ بات ہو رہی ہے آج کل, وہ کہنے لگے جب ہم ٹیکسٹائل کے حوالے سے ہم سے بات کی کہ پاکستان کی جو لیڈنگ جو ایکسپورٹس تھی اس میں ٹیکسٹائل جو ہے وہ ٹاپ آف دی لسٹ تھا. اب وہ کہتے ہیں جی ہمیں اپنی پرائیورٹیز کو بدلنا ہوگا, IT کی طرف جانا ہوگا. میں نے کہا بات آپ کی صحیح ہے, لیکن یہ ہمارا ایک بہت بڑا پوٹینشیل ہے جس کے اوپر ہم نے کام کیا ہے, اس کے اوپر انویسٹمنٹ رہی ہے, لوگوں کو موٹیویٹ کیا ہے, اس طرف لائیں. اب آپ وہ کہتے ہیں بات نہ کریں, IT کی طرف بات کریں. IT کا پوٹینشیل بہت زیادہ ہے پوری دنیا میں, اس سے جو ہے وہ پیپل میکنگ منی سیریس آؤٹ آف اٹ. آپ بھی اسی کی طرف آ جائیں. تو یہ ذرا بتائیے گا کیا پرائیورٹیز چینج ہونے سے بھی کچھ ہمیں نقصان ہو رہے ہیں کچھ؟ نہیں, فائدہ ہوا ہے کوئی؟ ایک ہوتا ہے گڈز اور ایک ہوتا ہے سروسز. ٹیکسٹائل تو ٹوٹل گڈز ہے نا جی, تو اگر آپ گڈس کی بات کرتے ہیں تو گڈس میں تو آپ کو جانا ہی پڑے گا. میں تو کنسیڈریشن کی بات بتا رہا ہوں. ابھی دیکھیے سچویشن یہ ہے
کہ آئی ٹی جو ہے وہ سروسز ہے, آپ کو اس کو بھی ایکسپلور کرنا پڑے گا, اور کمپٹیشن میں جا کر کے اپنے بچوں کو اس قابل بنانا ہوگا, ان کی وہ اسکل ڈیولپ کرنی پڑے گی کہ وہ اس آئی ٹی کے مینیور کو اڈاپٹ کر سکیں. بات ساری کیا ہو رہی ہے کہ ابھی بات ہو رہی تھی کہ پاکستان کے پاس جو قرضہ ہے تو وہ قرضہ اتنا نہیں ہے کہ وہ ادا نہ ہو سکے. وہ جب پاکستان اپنی ایکسپورٹس کے اوپر قابو پا لے گا تو بڑے آرام سے اس کو ادا کیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے, وہ ایک الگ بحث ہے. بات ساری یہ ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہم کنٹینیوسلی ایک حرکت پہ لگے ہوئے ہیں, اور کہتے ہیں ہم قرض لے کر اپنا قرض اتار رہے ہیں, قرض لے کر اپنا سود دے رہے ہیں. ایسا تو نہیں ہوتا. دس از ناٹ. عتیق بھائی گفتگو جاری رکھتے ہیں, یہیں سے میں گفتگو کا آغاز کروں گا. ایک مختصر سی بریک یہاں پر میں نے لینی ہے, اور بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو سلسلے کو جاری رکھیں گے. دیکھتے رہیے گڈ مارننگ کراچی. ویلکم بیک. ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہیں گے. بریک پہ جانے سے پہلے گفتگو کا سلسلہ جاری تھا. معزز مہمان تشریف فرمائے, ان سے ہم بات کر رہے تھے. عتیق بھائی بریک پہ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ ہماری کنسٹیٹیوشن میں کیا چیز ہے, ہمیں کیسے پروموٹ کرنا ہوگا. اب ایک بہت بڑا کویشچن ہے, اس پہ بڑی بڑی ڈیبیٹس ہوتی ہیں, کنکلوژن نکلتا ہے, لیکن پالیسیز جب بنتی ہیں تو شاید وہ چیزیں نظر نہیں آتی, ریفلیکٹ نہیں ہوتی, اور اگر سم ہاؤ بن بھی جاتے ہیں تو امپلیمنٹ نہیں ہوتی. تو یہ مسئلہ کیسے حل ہوگا پھر, یہ ذرا بتائیے گا, کیونکہ ہم ابھی تک وہ اسٹرگلنگ فیز جو ہے اسی کے اندر ہیں. اور پاکستان جیسا ملک جس کی اتنا بڑا پاپولیشن ڈینسٹی ہو, وہاں پر اگر لوگ اس قسم کے مسائل میں اگر گھرے ہوں تو یہ سمجھنا ہم سب کے لیے بڑا مشکل ہو رہا ہے. جب پاکستان سے باہر بھی جاتے ہیں لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ وہ کہاں گیا ہیومن کیپٹل, وہ کہاں گیا تمہارا پوٹینشیل, کیسے تم کمپیٹ کرو گے ریجن کے اندر. پہلے کبھی بات ہوتی تھی چھوٹے ممالک سے, اب تو میرے خیال میں شاید کمپیریزن صومالیہ سے کرنا چاہیے. پہلے کبھی ہوتا تھا کسی زمانے میں ویتنام اور اس طرح کی اکانومی سے کمپیئر کرتے تھے, تو بہت آگے چلے گئے ہیں. 257 اور 58 بلین اور کبھی 300 بلین کے ٹارگٹ پر ہیں. کہاں کھڑے ہیں ہم لوگ؟ یاسر, بات یہ ہے کہ میں بات کو وہیں سے جوڑوں گا جہاں پہ میں کہہ رہا تھا کہ ہم قرض لے کر قرض ادا کرتے ہیں. ٹھیک ہے, ساری دنیا میں ایسا ہوتا ہے, بہت کم اکانومیز ہوتی ہیں جو کہ ابھی بات ہو رہی تھی بریک پہ جانے پہ کہ سرپلس اکنامکس میں ہوتی ہیں, لیکن ہمارا وتیرہ یہ تھوڑا سا ٹھیک نہیں ہے. ہم قرض لے کر قرض اتارتے ہیں اور قرض لے کر سود اتارتے ہیں, اور اس سے بڑھ کر کیا ہوتا ہے کہ ہمارا جو بجٹ ہوتا ہے وہ ہمیشہ ڈیفیسٹ ہوتا ہے. آدھے سے زیادہ بجٹ تو ہم قرض لے کر پورا کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ قرض لے کے پورا کرتے رہیں گے, یہ کوئی ہمارا پیٹرن چل پڑا ہے. اس پیٹرن کو ہمیں توڑنا پڑے گا, ختم کرنا پڑے گا. ایک ہی طریقے سے ہو سکتا ہے کہ جب اتنی تعداد میں پاکستانی باہر جا رہے ہیں اور وہاں کام کریں, ظاہر لا محالہ وہ ریمیٹنسز بھیجتے ہیں, ان ریمیٹنسز کو ان کو انکریج کرنا پڑے گا اور بڑھانا پڑے گا. ماضی میں کچھ اسکیمز آئی تھیں جس میں وہ بڑے انکریج ہوئے تھے اور ریمیٹنسز کافی بڑھ گئے تھے, اکاؤنٹس پہ کافی پیسہ آتا تھا. تو فارن ریمیٹنسز آپ کو تھوڑا سا آپ کے فارن ایکسچینج کو, آپ کے ایکس چیکرز کو ریلیف دیتے ہیں. ساتھ ہی کیا ہے کہ آپ کو پھر اسی بات پہ گھوم کے آنا پڑے گا کہ آپ کا دوسرا فارن ایکسچینج کمانے کا ذریعہ کیا ہے, وہ آپ کا ایکسپورٹ ہے. آپ کو اپنی ایکسپورٹ کو بڑھانا پڑے گا. ایکسپورٹ کو بڑھا کے, ریمیٹنسز کو بڑھا کر پھر ہم کہیں پر ایسا کر سکتے ہیں کہ ہم اپنے جو بجٹ کے ڈیفیسٹس ہیں ان کو پورا کریں, اور پورا کا پورا بجٹ ہماری اپنے پیسوں سے چلے. لیکن ایسا ہو رہا نہیں ہے. ایسا ہو رہا نہیں تو یہ ایک بڑی تکلیف دہ صورتحال ہے. اور پھر بات وہی آ جاتی ہے کہ اس کا کیا حل ہے. اس کا حل یہی ہے کہ ہمیں کچھ نہ کچھ ایسا کرنا پڑے گا کہ ہم اپنے ٹیرفس کو, انرجی کے ٹیرفس کو ریڈیوس کریں. جب ہم اس کو ریڈیوس کریں گے تو ہمارے انڈسٹریلسٹ کو کافی ریلیف ملے گا, کمپٹیشن میں جا سکے گا, دنیا میں مقابلہ کر سکے گا, اور وہ پروڈکشن دے سکے گا جس میں ہماری ایکسپورٹس, دیکھیں ماضی میں ہماری ایکسپورٹس 32 بلین تک گئی ہیں. ٹھیک ہے, پھر ابھی سبسیڈائز بھی ہو گئی ہیں, اور پھر اس کے بعد آپ دیکھیں ڈسینڈنگ کی طرف بھی ہماری ایکسپورٹ سے. اس کے کئی عوامل ہیں جس پہ اگر بحث کریں تو لمبی ہو جائے گی. لیکن کیا ہے کہ اس تمام امپیڈیمنٹس کو, جو رکاوٹیں ہیں اور جو چیزیں ہماری پالیسی کی وجہ سے پیدا ہوئی, جس کی وجہ سے ہماری ایکسپورٹس گری یا ہمارے ریمیٹنسز گرے, ہمیں اسے نظر ثانی کرنا پڑے گا, دیکھنا پڑے گا کہ ان کو ہم کیسے بڑھا سکتے ہیں, ورنہ یہ والی صورتحال بڑی غمگیر ہوگی. دیکھیں بات ساری ہے کہ آپ دیکھو, ایک ڈیٹ ہوتا ہے ایکسٹرنل ڈیٹ, اور ایک ڈیٹ ہوتا ہے ڈومیسٹک ڈیٹ. ٹھیک ہے, ایکسیس ٹو فائنینس ہمیشہ سب سے امپورٹنٹ چیز رہی ہے, ایک عام آدمی کے لیے بھی, ایک بزنس مین کے لیے بھی, ایک انڈسٹریلسٹ کے لیے بھی. ہمیشہ ایکسیس ٹو فائنینس یہاں پہ بہت ڈیفیکلٹ ہوتا چلا جا رہا ہے, کیونکہ آپ کا انٹرسٹ ریٹ جو ہے وہ کافی بڑھ چکا ہے, اور اتنا بڑھ گیا ہے کہ جس کی کوئی یاد نہیں ہے. دیر از نو کمپیریزن ٹو اٹ. جب انٹرسٹ ریٹ اتنا بڑھے گا تو ایکسیس ٹو فائنینس. دوسری طرف آ جاتے ہیں کہ ہمارا جو ڈومیسٹک ڈیٹ ہے گورنمنٹ کا, لگ بھگ 68% تو گورنمنٹ ہی لے لیتی ہے بینک سے. وہ پیسہ جو آپ ڈپازٹ کرتے ہو
جو ایک عام آدمی کو, ایک بزنس مین کو, ایک انڈسٹریلسٹ کو چاہیے ہوتا ہے, جو ایکسیس ٹو فائنینس میں جانا چاہتا ہے اور اس کا ایکسیس ٹو فائنینس اتنا ڈیفیکلٹ, کاسٹ آف کریڈٹ اتنی مشکل ہوتی ہے, اس کی اتنی مہنگی ہے کہ وہ اس کو افورڈ نہیں کر پا سکتا, اس کا وارا نہیں کھاتا عام لفظوں میں. تو 68% تو تقریباً ہمارا بینک کا ڈپازٹ گورنمنٹ ہی بورو کر لیتی ہے. اب جب 68% گورنمنٹ بورو کر لے گی تو بینک کے پاس بچے گا کیا؟ ان لوگوں نے کوئی ایسا کارٹل نہیں بنایا ہے, ایسا کوئی ایلوکیشن نہیں رکھا ہے جس میں جی یہ ایس ایم ایز کے لیے, یہ ایس ایم ایز کو ہی دینے ہیں پیسے, یہ پیسے ہمیں مینوفیکچرر کو دینے ہیں. مثلا ڈپازٹس میں کے بعد جب آپ بوروئنگ کی کیپیسٹیز کی طرف جاتے ہیں تو آپ کو وہ چیزیں ڈیولپ. پچھلے دنوں اسٹیٹ بینک نے ایک پالیسی بنائی تھی کہ جی سولر کے لیے یہ کچھ کنسیشن پالیسی, اب وہ بھی وڈرا ہو گئی. اب آپ کو سب کچھ سولر انرجی کرائسس میں جانے کے بعد اب آپ چاہتے ہیں کہ آپ سولر پہ چلے جائیں, اس سے کچھ آپ کو فائدہ ہو جائے. وہ اتنا مہنگا ہے, ساری دنیا میں مہنگا ہے, پاکستان میں تو بے انتہا مہنگا ہے. تو وہ سولر کے لیے بھی آپ کو کمپنسیشن نہیں ملتا, کوئی فائنینس نہیں مل رہا ہوتا. پہلے پالیسیز تھی وہ بھی وڈرا کر لی گئی. تو یہ ساری چیزیں اسی لیے وڈرا کر لی کہ 68 سے لے کے 70% تو گورنمنٹ وہ پیسہ بورو کر لیتی ہے ڈپازٹس کا ہمارے. پھر آپ نے بات میں بتایا کہ ہماری پاپولیشن اور ہیومن کیپٹل کی بات ہے کہ ہیومن کیپٹل میں 3 چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہیں اور وہ ہیومن وائبلٹیز ہوتی ہیں. ایک ہوتا ہے ہیلتھ, ایک ہوتا ہے ایجوکیشن, ایک ہوتا ہے کلین واٹر. یہ ساری دنیا میں پرائرٹی ہے. یہ تینوں چیزیں میری پرائرٹی ابھی تک بن نہیں سکی, ٹھیک ہے نا. جب یہ پرائرٹیز نہیں بن سکی تو ہیومن ویلیوز جو ہے نا وہ سفر کر رہی ہیں, اس سے یہ ہیومن کیپٹل سفر کر رہا ہے آپ کا. اور جہاں ان کو اس کا اچھا نتیجہ نظر آتا ہے, جہاں یہ چیزیں ان کو آرام سے ملتی ہیں, وہ اس طرف ڈائیورٹ ہو رہے ہیں, اس طرف وہ مائگریٹ کر رہے ہیں. تو یہ ایک مائگریشن کا ریزن یہ بھی ہے. پاپولیشن کی گروتھ کا یہ عالم ہے کہ میرے پاس اس وقت 5 کروڑ جاہل بچے ہیں, ان کو پڑھا ہی نہیں سک رہے ہم, نہیں پڑھا سکتے. بالکل ایسا 5 کروڑ جاہل بچے اس پاپولیشن میں اگر گھومیں گے تو وہ ملک کے لیے کیا اثاثہ بنیں گے, ان کی کیا اسکل ڈیولپ ہوگی, وہ ملک کے لیے کیا کریں گے. تو ہمیں اس طرف بھی تو دھیان دینے کی ضرورت ہے نا کہ ہم اپنے بچوں کو پڑھائیں. ہم پڑھائیں کیسے؟ اور پاپولیشن کی گروتھ کا یہ عالم ہے کہ ہم لوگ 2030 تک ون آف دا موسٹ لیڈنگ پاپولیٹڈ کنٹری ان دا ورلڈ بن جائیں گے. اس کی طرف بھی تھوڑا دھیان دینے کی ضرورت ہے کہ وی ہیو ٹو کنٹرول آور پاپولیشن. اس پہ کوئی بات نہیں ہو رہی, کوئی چیز نہیں ہو رہی, کوئی اس پہ دھیان نہیں دیا جا رہا, کوئی پالیسیز نہیں بنائی جا رہی, کوئی ریسٹرکشنز نہیں ہو رہی ہیں اس پہ. تو یہ ایک بہت چیزیں ہیں جن کو کنسیڈر کرنا چاہیے. اور یہ آپ کی بات سے مجھے یاد آئی باتیں کہ یہ تمام چیزیں اتنی امپورٹنٹ ہیں کہ دے ہیو آل بیکم دی پرائرٹیز آف دا نیشن. پاپولیشن کنٹرول, ایجوکیشن, کلین واٹر, ہیلتھ, سینیٹیشن, یہ ساری چیزیں ایک قوم کا جو ہوتا ہے نا ایسٹ ہوتی ہیں. We don't have that. کیئر نہیں ہے نا, ہم تو کیئر نہیں کرتے. بالکل ٹھیک ہے کہ پالیسی اس کے لیے ہونی چاہیے, اور اگر یہ ہماری کنسیڈریشن میں نہیں ہوگا تو نتیجہ یہی نکلے گا جو سوسائٹی میں آپ کو اس وقت پینک نظر آ رہا ہے. اور یہ ہر کوئی اپرچونیٹیز کی بات کر رہا ہے لیکن اس کو نہیں پتا کہ کس طرح راستہ بنانا ہے. اچھا, اب یہ جو کاسٹ ہماری اتنی ہائی ہو گئی, اب بہت دفعہ اس بارے میں بات ہو گئی, اب یہ خواب لگتا ہے کہ یہ واپس کم ہو جائیں گی, کمپیٹیٹیو انوائرمنٹ ہوگا, ایسا کنڈیوسیو انوائرمنٹ ہوگا کہ انویسٹر بھی آئے گا, لوکل انویسٹر بھی فلرش کرے گا. ممکن ہو سکے گا؟ بڑا مشکل سا سوال ہے. کیا یہ ریورٹ ہو سکتی ہیں ساری چیزیں, کہ آپ نارمل پہ آ سکتی ہیں؟ ساری چیزیں جو ڈپینڈ کرتی ہیں. بات دراصل ہے کہ آپ اگر پنکھا بھی بند کرتے ہیں تو اس کے سامنے فکس چارج چالو ہو جاتا ہے, وہ آپ کو اگلے بل میں انہانس ہو کے ہو جاتا ہے. بالکل. تو آپ کا پنکھا بند کرنا بھی سولوشن نہیں ہے. اس کا ون آف دا سولوشن یہ ہے کہ آپ کی میسو انڈسٹریلائزیشن ہو, تاکہ آپ کی جو بھی غلط ہے صحیح ہے وہ ایبزارب ہو اور آپ نئے سستے پروجیکٹ لگا سکیں. تو آپ فرق دیکھیں کہ جی 18 سینٹ کے بدلے 4.5 سینٹ کے پروجیکٹ لگے, تو اب 4.5 والے جب لگنے کا مزید ٹائم آیا تو ایکسیس کیپیسٹی ہم پے کر رہے ہیں. انڈسٹریلائزیشن کیسے ہوگی؟ کیونکہ میں جو ابھی انوائرمنٹ جس کی بات کر رہا ہوں, یہ جو اگر اتنے ہائر انٹرسٹ کے اوپر, جہاں تک آپ نے ایک سوال پوچھا تھا کہ یہ آج سے کوئی تقریباً اباؤٹ پونا ڈیکیڈ پہلے ایک آواز لگی تھی کہ جی ہمیں ٹیکسٹائل نہیں چاہیے. ایک تو یہ کہ ٹیکسٹائل نے کبھی سروسز کو روکا نہیں, یا تو کوئی ایسے پیسے ہو نا کہ جو ایلوکیشن ہو کہ جی 100 ارب ٹیکسٹائل کو دیے جا رہے ہیں, وہ ڈائیورٹ ہو جائے. ہمیں تو کوئی گورنمنٹ سے کوئی سبسڈیز تو ملتی نہیں ہے. جو اوور پیمنٹ ہے اس کی آئی پی پیز کی یا کراس سبسڈیز ہے, ہم اسی کی بات کر رہے ہیں. باقی تو جنرلی کچھ ہم نے مانگی نہیں ہے. تو وہ دونوں ایک دوسرے کا. دوسرے اس وقت ٹیکسٹائل کی ایکسپورٹ تھی 43% اور آج ہے 68%. اس کا مطلب ہے کہ جب ہم نے کہا ہمیں ٹیکسٹائل نہیں چاہیے تو باقی چیزیں اس سے زیادہ اتنی گنی کہ ٹیکسٹائل 68 ہو گیا. تو دس از آلسو ون آف, اینڈ اگر آپ ہم سے خود پوچھیں تو بینگ ٹیکسٹائل ہم خود نہیں چاہتے کہ ٹیکسٹائل ایکسپورٹ جو ہے وہ 20% سے زیادہ ہو.
عام طور پہ ایک ہیلدی ملک ہے. ٹیکسٹائل پوری دنیا میں اسپرنگ بورڈ کے طور پہ یوز ہوا ہے کہ آپ ٹیکسٹائل میں آئیں, پھر اس کے بعد آپ ہائر سیکٹرز میں نکلتے گئے. اسکل ڈیولپمنٹ, بیسک اسکل, بیسک انٹرپرینور ڈیولپمنٹ کیا ہے. تو ہم انفارچونیٹلی 30-40-50 سال سے اسی میں ہی پھنسے ہوئے ہیں, یہ ٹیکسٹائل سے نکل نہیں پا رہے. تو آپ دیکھیں چائنا نے ٹیکسٹائل کو کر کے اب کہاں پہنچ گیا ہے. انڈیا بھی اب اس اسٹیج, انڈیا کا 10% ایکسپورٹ صرف ٹیکسٹائل ہے. ان کی ڈائیورسفائڈ بہت ہے, بالی ووڈ سے لے کر آپ دیکھیں تو بہت ساری چیزیں آئی ٹیز ہیں. تو اب یہاں پہ بھی یہ ہے کہ ایون بنگلہ دیش کی آئی ٹی شاید میں نے جو سنا ہے کہ اب $8 بلین ہو گئی, تو وہ ہماری اسپیس بھی وہ وہاں پہ ہی لے رہے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اب عتیق بھائی یہ بتائیے کہ جیسے ابھی انہوں نے نشاندہی کی ہے, اب اگین کوشچن وہی ہے, میں تو پھر جب اس کا انالیسس کرتا ہوں, جیسے ابھی آپ نے ہائر انٹرسٹ کی نشاندہی کی ہے, بہت سارے اور دیگر پرابلمس ہیں, یہ سارٹ آؤٹ کرنا کہاں سے شروع کریں گے اور کیسے ممکن ہو سکے گا اگر کنڈیشنز آفٹر کنڈیشنز لگتی چلی جائیں گی. اگر وہ آپ کو مزید کہیں گے کہ آپ کو جو ہے وہ روپی کو ڈی ویلیو کرنا ہے اور ہائر انٹرسٹ کی طرف جانا ہوگا, وہ تو بائی ڈیفالٹ آپ جائیں گے جب انفلیشن آپ کا اتنا ہائی ہوگا, تو پھر کیسے کنٹرول کریں گے؟ اب تو میں یہ سوال نہیں کرتا کہ کم کیسے کریں گے, میں تو یہ سوال کرتا ہوں کہ اس کو روکیں گے کیسے سلسلے کو, یہ ذرا بتا دیں, ممکن ہو سکے گا؟ یاسر پہلے ایک سوال کا جواب دیں پلیز. اور وہ یہ ہے کہ انفلیشن کو کنٹرول کرنے کے لیے انٹرسٹ ریٹ کو بڑھانا, یہ میرے آج تک سمجھ نہیں. اچھا, میں نے دنیا کی ہر اکانومی کو پڑھ کے دیکھا, یار مجھے کہیں سے کوئی طریقہ بتا دو کہ انفلیشن کو کنٹرول کرنے کے لیے آپ انٹرسٹ ریٹ کو ہماری جو پریس کانفرنس ہوتی ہے وہ شروع سے ہوتی ہے, ہم پہلے اس کو جسٹیفائی کرتے ہیں کہ اس کا کور ریلیشن ہے. جی ٹھیک ہے, تو یہ مجھے کوئی کور ریلیشن ملتا نہیں ہے اس کے ساتھ, اس کا کوئی میگنیچیوڈ نہیں ہے, کوئی آئیڈیا نہیں ہے جہاں پہ یہ مل رہا ہو کہ جی آپ کا انفلیشن کنٹرول ہوتا ہے. ہمارے ملک کا انفلیشن کا یہ حال ہے کہ ہم نے اس کو 2 سیکٹر میں ڈیوائڈ کر دیا. بتانا ضروری ہے, آپ کا جو عام انفلیشن ہے لگ بھگ 29-30% پہ ہے, لیکن آپ کا سب سے جو سیفٹی اینڈ سیکیورٹی کا معاملہ ہے نا, وہ ہے آپ کا فوڈ انفلیشن, وہ آپ کا تقریباً 39-40% پہ ہے, اور وہ کم ہونے کا نام نہیں لے رہا. اس کی وجہ کیا ہے کہ انفلیشن آٹومیٹیکلی بڑھ جا رہا ہے. جب ہم پروڈکشن کی بات کریں تو ایک پروڈکشن وہ ہو رہی ہے جو انڈسٹری سے ہو رہی ہے, کس کی کاسٹ آف پروڈکشن بڑھ گئی. دوسری پروڈکشن وہ ہو رہی ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا جو لاجسٹکس ہے, ٹرانسپورٹ ہے, فارم ٹو مارکیٹ, جی جو وہ پیدا کر رہا ہے اس کو مارکیٹ تک لانے میں ہمیں کتنا پیسہ دینا پڑ رہا ہے, ہماری لاجسٹک کاسٹ کتنی مہنگی ہے. جب وہ اس کو ایڈ بیک کرتے ہیں تو آٹومیٹیکلی ہماری فوڈ سیکیورٹی جو ہے نا, وہ اس کا پرابلم سامنے آ جاتا ہے. اور وہ کیا ہوتا ہے کہ وہ اس کا انفلیشن, اس کی کاسٹ جب ایک عام کنزیومر تک پہنچتی ہے تو وہ تقریباً 39-40% پہ پہنچا ہوا ہوتا ہے. اس کو کنٹرول کرنے کا سب سے مین ذریعہ یہ ہے کہ ہم جہاں باتیں کر رہے ہیں اتنی, اور اس باتوں میں ہم نے بار بار ایک بات کی کہ ہمیں اپنی انڈسٹریلائزیشن کو بڑھانا ہوگا. میں ایگری کرتا ہوں ان کی بات سے کہ انڈسٹریلائزیشن کو بڑھانا ہوگا. دوسری طرف سائملٹینیسلی اور پیرالل ہمیں اپنی ایگریکلچر پہ بھی دھیان دینا پڑے گا. ہمیں ایگریکلچر پہ بھی دھیان دینا, ایگریکلچر کو بھی بڑھانا پڑے گا. ایگریکلچر کو بڑھائیں گے, میکینزم لائیں گے, ٹیکنیکس لائیں گے, پیزنٹس کو ریلیف دیں گے. پھر وہی بات آ جاتی ہے, یار اس کسان کو آپ کیا ریلیف دے رہے ہیں جو ٹیوب ویل سے پانی ڈالا ہے 12 گھنٹے, بجلی کا بل وہ وہی دے رہا ہے جو میں اور آپ دے رہے ہوں. آپ, میں نام نہیں لینا چاہتا, آپ ریجن کے دوسرے ملکوں میں جائیں, انہوں نے 0 ریٹڈ کر دیا اپنی کھیتی باڑی کو بڑھانے کے لیے. صرف انہوں نے انسینٹیو دیا فارمر کو کہ یار تو جو ٹیوب ویل سے 12 گھنٹے پانی ڈالتا ہے, بجلی چلاتا ہے, تو وہ 12 گھنٹے کا جو بل ہے وہ تیرا 0 ہوگا, تو خوب پانی ڈال یار, کھیتی باڑی کو بڑھا. تو ہمیں ان چیزوں کو, یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں, ان کو پر دھیان دینا پڑے گا. اور پھر دھیان دے کے ہمیں جہاں اپنی انڈسٹریلائزیشن بڑھانی ہے, اکنامک زونز بنانے, انڈسٹریل زونز بنانے, 1 ونڈو آپریشن دینا ہے اور ان تکالیف سے انڈسٹریلسٹ کو بچانا ہے, تو آپ دیکھیں ہم کہاں جاتے ہیں. اور ساتھ ہی ہمیں اپنی ایگریکلچر کو, اس کی پروڈیوس کو بڑھانا ہے. اس کو بڑھانے کے لیے ہمیں فرٹیلائزر, سیڈ, میکینزم, ٹیکنالٹی, سب پہ دھیان دینا ہوگا. اپنے کسان کو ٹرین کرنا ہوگا. وہ جب اس انداز سے کھیتی باڑی کرے گا تو اس کی ییلڈ بہت اچھی آئے گی. اور ہم دیکھیں گے ایگریکلچر پہ بہت کام ہو گیا, اور آلریڈی تقریباً جو اب پنجاب میں اسکیم آ گئی ہے, وہ تمام ایگریکلچر جو یہ اپنا ٹیوب ویلز ہیں یہ سولر پہ چلے جائیں گے. اور اس میں گورنمنٹ نے 70-30 کی جو ہے وہ مطلب اسکیم لے آئے ایگزسٹنگ ٹیوب ویلز, تو یہ مسئلہ تو خاصی حد تک حل ہو جائے گا.
دوسرے 2-3 سال وہ سے جو ہاؤسنگ سوسائٹی بنا رہے ہیں اس کے اوپر اس کا وہ کیا چھوڑ دینا، اس کے بدلے ہے نا 2-3 سال جو ہے نا ہاؤسنگ شہر کے قریب ہی بنے گی. اب ملتان ایکسپینڈ ہونا ہے تو آپ اس کے لیے کوئی ٹوبر ٹیکسنگ مطلب وہاں تو نہیں جائیں گے. میں ایک اور طرف اس کے بدلے اصل یہ فیصل آباد کے ہے اندر اور دیگر علاقوں کے وہ اندر سب جو ہے، کچھ ہو رہا ہے نا، مگر اصل صرف یہ ہے کہ دنیا میں یہ ہوتا ہے. اب آپ آلٹرنیٹ علاقے لے آئیں نا، اب جیسے بھاولپور اور اس میں تھل ڈیزرٹ میں وہاں نیچے میٹھا پانی ہے سر، یہ اس کے اوپر الگ بہت ڈسکشن ہے. دیکھیں، آپ کی ورٹیکل ایکسپینشن کی طرف آپ کو جانا ہوگا. اگر آپ اس طرح ایکسپینڈ کرتے رہیں گے نا، کل آپ کو افغانستان کی بارڈر پھاڑ کے جانا پڑے گا. کیونکہ نہیں ابھی تو ورٹیکل میں آپ کے پاس بہت اور جگہ پھر ہے. یہ ایک لمیٹڈ ٹو پنجاب ہے. ہمیں سندھ میں دیکھنا ہے، بلوچستان میں دیکھنا ہے، بلوچستان میں بھی پختونخوا میں دیکھنا ہے. اس سب جگہوں پہ ہمیں یہی والی بات کرنی جو ابھی بات ہو رہی ہے کہ یہ سارے، یہ اگر سولر لگا دیا ہے یا کوئی ریلیف دے دیا 60، یہ دوسری جگہوں پہ ریلیف بھی تو دینے نا. پورے بلوچستان میں بھی بہت ہو رہا ہے. اچھا، نئے انڈسٹریل زون کے حوالے سے اب آ جائیں. جی دیکھیے، بلوچستان میں بھی ایگریکلچر میں بہت کام ہو رہا ہے. اینڈ ون آف دا مین ریزن وہاں پہ جو ہے سوائل بہت فرٹائل ہے. اٹس تھاؤزنڈس آف ایئرز ہے، منرل رچ سوائل ہے، تو وہاں ایلڈز بہت ایکسیپشنل آ رہی ہیں. تو اگر وہاں کی ڈرلنگ کاسٹ زیادہ ہے اس کو کمپنسیٹ کر لیں تو اٹس گوئنگ ویری ویل. تو انشاءاللہ مطلب لاسٹ ایئر تو خیر فلڈز اور اس سے تباہ ہو گئے تھے، ورنہ بلوچستان یعنی بلوچستان میں کچھ جگہ تو 80 من ایلڈ آئی ہے. تو اگر آپ 10,000 سے مل گئے تو 8 لاکھ روپے ایکڑ جو ہے وہ لوگوں کو ہوا ہے. تو بڑا وہاں لوگ کما رہے ہیں اور اسی کو ایکسپینڈ کرے چلے جا رہے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اور ان کو جو سولر ہے اس سے ان کو انرجی فریڈم ملی ہے، جس سے وہ اس میں جو سب سے بڑے آرام ہے، آپ کو لائن نہیں چاہیے، کچھ نہیں چاہیے. اپنے جہاں پانی ملا کھودا اور وہ شروع کیا. اس ون آف دا جہاں اتنے بہت سارے مطلب تاریخی ہیں وہاں یہ برائٹ اسپاٹس ہیں. یہ جیسا اگر آپ بتا رہے ہیں اگر چیز ہوئی ہے، لیٹس سے سگنیفیکنٹ چینج چاہیے نا ہمارے آدمی فیلڈ میں ہمارا پورا ڈویژن ہے، بالکل ایسا ہی سگنیفیکنٹ چینج اس کے اوپر آنا چاہیے. کیونکہ ہم تو بہت عرصے سے اس چیز کو پوائنٹ آؤٹ کرتے آ رہے ہیں کہ آپ کو اگر اس کو ایز دینی ہے، فارمر کو اگر فیسیلیٹیٹ کریں گے تو ایونچولی آپ کی ہیلڈز بڑھیں گی، جس کی اس وقت آپ کو ضرورت ہے. جی دوسرے جو ہے وہ اس کے گنے کی وجہ سے جو ہے وہ ہمیں بڑا نقصان ہوا ہے. تو بہرحال اب گنا بھی چین ہی چونکہ ہمیں شوق ہے کھانے کا تو اس لیے مجبوری ہے، ورنہ تو ٹیکنیکلی گنے کی وجہ سے ہمارا مائکرو جو ہے وہ انوائرمنٹ چینج ہوا ہے. اب میلوں گنا کاشت ہوا ہے تو جو جگہ ڈرائی ہوتی تھی وہ ویٹ ہو گئی ایٹماسفیئر، تو اس سے بھی کاٹن کو فرق تھا. تو اب یہ کاٹن جو نئے علاقے میں جا رہی ہے تو اس سے ہوپ فل کہ جو ڈیزرٹ کی کاٹن ڈیزرٹ کا ہی پلانٹ ہے تو وہیں چلے گا، تو اس ول بی ویری نائس. بالکل ٹھیک ہے. اچھا جی عتیق بھائی، لاسٹلی اب جیسے نئے انڈسٹریل زون کے حوالے سے سندھ گورنمنٹ کا بھی ایک انیشیٹو ہم نے دیکھا تھا. ٹھیک ہے، ہونا چاہیے اگر آپ وہاں پر اگر آپ کسی قسم کی ایگزامپشن دیتے ہیں، اچھی بات ہے. لیکن جو ایگزسٹنگ آپ کے پاس سسٹم موجود ہے جو جس حال میں رن کر رہا ہے، یہ بھی دوسری بحث کا اس کا آغاز ہو جائے گا. ڈونٹ یو تھنک کہ اس کو پہلے بہتر بنائیں، یا اس کو اگر اس کے پرابلمس کو دور کریں، جو ابھی پوٹینشیل ہے آپ اس سے نیچے پرفارم کر رہے ہیں وہ اوپر جا سکتا ہے. اس کے بارے میں کوئی بات نہیں؟ بالکل صحیح بات کی آپ نے. پہلے جو ہماری ایگزسٹنگ فیسلٹیز ہیں ان کو ہمیں امپروو کرنا چاہیے. جو ڈیٹوریٹ ہو رہی ہے دن پر دن، ہم دیکھتے ہیں بڑا ڈیلیپیڈیٹڈ انفراسٹرکچر کا پرابلم سب سے زیادہ ہمارے انڈسٹریل اسٹیٹ میں. اب اس سب کو اگر ڈیولپ کر جائے تو پھر ہم نئے اکنامک زونس کی بات کریں. لیکن چونکہ ایکسپینشن کی بات ہم کریں تو ان کے پاس لینڈ نہیں ہے. جو ایگزسٹنگ ہمارے انڈسٹریل ایریاز ہیں ان کے پاس لینڈ نہیں ہے ایکسپینشن کی، تو ہمیں نئے انڈسٹریل اور اکنامک زونس پہ جانا ہی پڑے گا ہر حالت میں. لیکن اس صورت میں جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ان کا لاجسٹک انفراسٹرکچر، روڈ اور دوسری جو چیزیں الیکٹرکسٹی وغیرہ جو ان کو چاہیے وہ سارا کچھ ان کو آرام سے مل سکتا ہے، تو تب تو وہ زونس کامیاب ہو گئے. اب یہ دابے جی کی جو اس کی بھی بڑی زبردست اکنامک زون ہے، خدا کرے یہ بہت کامیاب ہو، اور اس میں وہ تمام باتیں جو ہم کر رہے ہیں کہ ون ونڈو آپریشن، یوٹیلیٹیز وغیرہ، ڈاکومنٹیشن، لینڈ وغیرہ جو بھی ہے، پھر اس تک پہنچنا آنا جانا سب آسان ہو، کمیوشن آسان ہو، تو یہ ساری چیزیں اگر کر دیں تو یہ بہت کامیاب انڈسٹریل زون بن سکتا ہے، ایک اکنامک زون بن سکتا ہے. صحیح کا مزید کی ضرورت اس لیے ہے کہ میں نے جیسے شروع میں کہا کہ ہمارے پاس اسکیئرسٹی آف لینڈ ان دی انڈسٹریل ایریاز فار دی پرپز آف انڈسٹریلائزیشن، تو وہ ہمیں بنانے کی سخت ضرورت ہے اور وہ بننے چاہیے، اور وہ ہر جگہ بننے چاہیے. اس لیے کہ جہاں جہاں ہم دیکھ رہے ہیں کہ انڈسٹریلائزیشن کی ضرورت ہے، وہاں پر ہم ایک چیز اور بھی دیکھ رہے ہیں کہ ٹیکس ہالیڈیز بھی تھوڑی سی ملیں انڈسٹریلسٹ کو، تو وہ پھر کام کرنا اس کے لیے آسان ہو جائے گا. ماضی میں ایسا ہوتا رہا ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں کافی لوگوں نے انڈسٹریز وغیرہ لائی، لیکن پھر اس کے کچھ کیا کہتے ہیں نیگیٹو فیکٹرز بھی تھے، اور اس کے کچھ ایسے ناجائز فائدے بھی اٹھائے. کنڈیشن لگی ہوئی ہے ٹیکس ہالیڈے کے لیے. وی ہیو ٹو ریئلی واچ آن اٹ.
तो हमें देखना पड़ेगा, एक अच्छा हेयर कट करना पड़ेगा उसमें हमें, कि वो पॉलिसीज वहाँ पर डेवलप हों, कि वही जेन्युइन लोग काम करें जो एक्सपोर्ट और लोकल मार्केट को टैप कर सकें और वहाँ से प्रोडक्शन दे सकें विथ लो कॉस्ट ऑफ कंज्यूमर गुड। बिल्कुल ठीक है। लास्टली अब ये बताइए कि जब नई गवर्नमेंट आएगी, लेट्स से अगर इंतखाबात हो जाते हैं, तो नई गवर्नमेंट फॉर्म होगी, उसके लिए सिस्टम को रन करना इतना आसान होगा? क्योंकि अभी जो ये हमारे जो डेट मैनेजमेंट है, ये जो इश्यूज़ हैं, ये बहुत सिवियर हैं, कैसे इसको ये तो डिपेंड करता है कि गवर्नमेंट कौन सी बनती है आती है और कितना पब्लिक कॉन्फिडेंस है, और स्पेशली विद Authority समझदार का पाकिस्तानियों बिल्कुल। में अगर कोई है 2-4 बिलियन, तो देखिए जो 4 बिलियन रिमिटेंस वापस होना कोई मुश्किल नहीं है, कोई वापस तो नहीं आ गए वो लोग, बिल्कुल ठीक है। तो वो 4-6 बिलियन आपको बड़ी आसानी से मिल सकता है, प्रोवाइडेड यू हैव अ प्रॉपर कम्युनिकेशन एंड कॉन्फिडेंस विद देम। बिल्कुल और ठीक है। ये प्रॉब्लम ठीक है जी। मैं नई जहाँ गवर्नमेंट से के शुरू लिए किया था आप वहीं कहते पे हैं ख़त्म करूँगा कि ये जो टैरिफ्स हैं इनको किसी तरह रिकन्सिडर करना होगा, इनको रिविजिट करना होगा, इनको रिड्यूस करना पड़ेगा। लोगों की पहुंच से बाहर है, दे कैन नॉट पे। एब्सोल्युटली, इफ़ यू आस्क मी, दिस इज़ द बिगेस्ट क्योस ऑफ लाइफ नाउ। ऐसा ही है। एक कंज्यूमर के लिए, एक होम यूज़र के लिए सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है वो यही है कि कैसे ये बिल अदा किए जाएं, और इसके अलावा बहुत सारे दीगर प्रॉब्लम है। बहरहाल जी, थैंक यू सो वेरी मच, बहुत शुक्रिया जनाब अतीकुर रहमान साहब और आसिफ इनाम साहब, दोनों मोअज़्ज़ज़ मेहमानों का प्रोग्राम में शिरकत की। मुख्तसर वक्त में हमने कोशिश की मुल्की मौशी सूरत हाल के हवाले से गुफ्तगू की जाए, और बहुत सारे और दीगर मामलात हैं, इंशाअल्लाह मौका मिलेगा ज़रूर इसके ऊपर गुफ्तगू करेंगे, क्योंकि यहाँ पर वक्त हमारा बिल्कुल ख़त्म हुआ चाहता है। इंशाअल्लाह नेक्स्ट टाइम आपसे दोबारा मुलाकात होगी। मोहम्मद यासिर को और हमारी टीम को दें इजाज़त। अल्लाह।